الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 غریبا یا رسول اللہ غریبا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جز تو حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو اس تمام کائنات کا خالق مالک اور اس کا رب ہے۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار لمحہ بے لمحہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ معزز اور محترم
سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کو اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کو مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر کسی صحابی کے نصیب میں اور اس کے مقدر میں الگ الگ شان آئی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب، خوش قسمت، خوش بخت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا قرآن کریم کے اندر نام آیا ہے۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 37 کے اندر اللہ جل سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، کہ جب زید نے فیصلہ کر لیا۔ اب یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حضرت زید کا باقاعدہ نام قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ یہ وہ خوش بخت، خوش نصیب صحابی، یہ فضیلت حضرت زید کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ یہ اعزاز قیامت تک حضرت زید کے پاس ہی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا نام لیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش بخت، خوش نصیب، خوش قسمت، خوش مقدر صحابی ہیں کہ جنہیں راہ اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے کا اعزاز ملا ہے۔ اللہ کی راہ میں جس شخص نے سب سے پہلے رضائے الہی کی خاطر تیر چلایا اس کا نام سعد بن ابی وقاص ہے۔ اب قیامت تک یہ اعزاز حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس رہے گا۔ ان کو جو دوسرا اعزاز ملا وہ اعزاز یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد تیر چلا رہے تھے تو میرے آقا کریم نے فرمایا سعد نشانہ لگا کر تیر مارو، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ یہ وہ جملے ہیں جو نہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور نہ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کے نصیب میں آئے۔ سارے صحابہ حضور سے کلام شروع کرنے سے پہلے عرض کیا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ ہمارے ماں باپ کملی والے آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ اعزاز ملا ہے کہ حضور نے فرمایا سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ مقدر، یہ نصیب، یہ خوش بختی، یہ خوش قسمتی حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تیسرا اعزاز ملا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے، تو آج مدینہ طیبہ کی پہلی رات تھی حضور کی تشریف آوری کی۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کاش کوئی مرد صالح ہوتا جو آج رات میرے گھر کے باہر پہرا دیتا۔ اب حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ آپ ذہن نشین رکھنا، کاش کوئی مرد صالح ہوتا جو آج رات پہرا دیتا۔ اب سرکار اپنی نشست گاہ میں تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، اچانک ہتھیاروں کی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے حضور کے اجرائے مبارکہ کے باہر کوئی مسلح شخص پھر رہا ہے۔ آقا کریم نے اندر سے آواز دی، فرمایا کون؟ عرض کیا یا رسول اللہ سعد بن ابی وقاص پہرے کے لیے حاضر ہے اور پہرا دار بن کر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اب یہ اعزاز قیامت تک حضرت سعد بن ابی وقاص کے مقدر میں آ گیا، یہ اب قیامت تک کوئی اور بدل نہیں سکتا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، راہ خدا میں جو شخص سب سے پہلے شہید ہوا وہ حضرت حرام بن ملحان ہے۔ اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان قربان کی، جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اس کا نام حرام بن ملحان ہے۔ بیر معونہ یہ ایک مشہور غزوہ ہے، اس غزوے میں یہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی داستان بہت انوکھی ہے۔ جب یہ زخمی ہو کر زمین پر گرے تو ان کے جسم سے زخم فوارے کی طرح خون زخم سے بہہ رہا تھا۔ انہوں نے چلو رکھا، اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کا چلو بنایا اور وہ چلو نیچے رکھا اور چلو خون سے بھر گیا تو یہ خون اپنے منہ پر مل لیا اور مل کر کیا کہا، فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت حرام بن ملحان۔ بیر معونہ میں انہوں نے شہادت پائی ہے۔ اب یہ اعزاز راہ خدا میں جس شخص نے سب سے پہلے جان دی، اب یہ اعزاز حضرت حرام بن ملحان کے مقدر میں آیا۔ قیامت تک جب بھی پہلے شہید کا تذکرہ ہوگا تو حضرت حرام بن ملحان کا ہوگا، کوئی اور اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ غزوہ بدر ہے
عبیدہ بن سعید مکے کا نامور جنگجو، بڑا بہادر، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو جس کی شجاعت دلیری پر بڑا فخر، یہ اپنے سارے جسم پر لوہے کا لباس پہن کر آیا، سر سے لے کر پاؤں تک اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اب خیال کیا تھا کہ میں مروں گا نہیں، آج سارے مسلمانوں کو مٹا دوں گا۔ یہ نظریہ لے کر لوہے کا لباس پہن کر غزوہ بدر میں آیا تھا۔ نام ہے اس کا عبیدہ بن سعید۔ یہ آیا، اب جب یہ میدان میں اترا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ انہوں نے اس کو پچھاڑ لیا، زمین پر گرا دیا، اور جب یہ گر گیا تو اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے حضرت زبیر بن عوام۔ اب جسم تو سارا لوہے سے ڈھکا ہوا ہے، اب ماریں کیسے؟ اب وار کہاں سے کریں؟ بازو کاٹتے ہیں تو لوہے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، ٹانگیں کاٹتے ہیں تو لوہا چڑھا ہوا ہے، سینے پر وار کرتے ہیں تو لوہا چڑھا ہوا ہے۔ اب حضرت زبیر بن عوام نے کیا کیا؟ اس کے سینے کے اوپر بیٹھ کر اس کی آنکھ میں تیر مارا، کیونکہ آنکھیں ننگی تھی، باقی سارا جسم لوہے میں ڈھکا ہوا تھا۔ آنکھ میں تیر مارا، تیر لگا، آنکھ پھوڑ دی۔ وہ تیر کی شدت اور تکلیف سے تڑپ کر مر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زبیر بن عوام کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ جب یہ اس کو مار کر حضور کو بتانے کے لیے حضور کے خیمے میں آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زبیر جس تیر سے مارا ہے نا وہ تیر مجھے دے دو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر بن عوام سے وہ تیر لے لیا، اور پھر ساری ظاہری حیات طیبہ میں سرکار نے وہ تیر اپنے پاس رکھا۔ پھر وہی تیر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رکھا، حضرت عمر نے بھی رکھا، حضرت عثمان نے بھی رکھا، حضرت علی نے بھی رکھا، یہاں تک کہ حضرت علی کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہ تیر دیا گیا، جو حضرت زبیر کے صاحبزادے، پھر ان کو وہ تیر دیا گیا۔ اب یہ اعزاز، یہ مقدر، یہ نصیب، یہ حضرت زبیر بن عوام کے حق میں آیا، قیامت تک کسی اور کے نصیبوں میں نہیں جا سکتا۔ غزوہ احد ہے، جب جنگ شروع ہوئی کفار پسپا ہو گئے اور لشکر کفر بھاگ گیا، اسلام کو فتح ہو گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درے پر، پہاڑی پر کی طرف کچھ صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ جب میدان میں موجود صحابہ نے کافروں کا چھوڑا ہوا مال اکٹھا کرنا شروع کیا تو جو درے پر ڈیوٹی پر مامور صحابہ تھے ان کو اجتہادی غلطی لگی۔ کیا
کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے، کافر پسپا ہو کر بھاگ گئے ہیں، اب یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، لہٰذا اب ہم بھی چلیں اور جا کر یہ مال اکٹھا کر کے اسے گٹھریوں میں باندھیں اور واپس مدینہ طیبہ کی تیاری کریں، کیونکہ جنگ تو ہم جیت گئے۔ اب انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، لشکر کفر کی قیادت کر رہے تھے، درہ خالی دیکھا، پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اب حملہ اتنا شدید تھا کہ بے شمار صحابہ زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ العیاذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر اتنی خوفناک تھی کہ صحابہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے۔ اب ہوا کیا، کفار کو حضور کے خیمے کی طرف آنے کا موقع مل گیا اور جی بھر کر حضور کے خیمے کی طرف تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ جس طرح بارش کے قطرات آتے ہیں اس طرح تیر آ رہے تھے۔ اب دیکھیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اب کیا کر رہے ہیں، جواباً تیر بھی پھینک رہے ہیں، جوابی طور پر تیر بھی مار رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضور کی جانب جو تیر آ رہے ہیں انہیں روک رہے ہیں۔ اب حضرت طلحہ تیر چلا رہے تھے کہ اچانک ایک تیر بالکل حضور کی طرف جا رہا تھا۔ اب اس کو روکنے کے لیے ڈھال نہیں لی، یہ ڈھال لیتے ہوئے کہیں تاخیر نہ ہو جائے، اپنے ہاتھ سے تیر پکڑ لیا، سارا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اب تیروں کی شدت کو دیکھ کر حضور خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اب حضور نے آگے بڑھ کر چاہا کہ میں لشکر کفر کو دیکھوں اور ان کی حالت کو دیکھوں کہ یہ کتنے قریب آ چکے ہیں میرے خیمے کے۔ اب حضرت طلحہ خود تیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، جان من ایمان من، مہربانی فرمائیے آپ میرے پیچھے رہیے، آگے نہ بڑھیے، کوئی تیر آپ کو لگ نہ جائے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی گردن مبارک اونچی کر کے دیکھنا چاہا تو حضرت طلحہ نے حضور کی طرف ہاتھ بڑھایا، حضور گردن نیچے رکھیے، لیکن جو جملے حدیث امام بخاری نے نقل کیے حضرت طلحہ کے وہ قابل توجہ ہیں۔ عرض کیا نہری تو نہ نہری کا، کملی والے میری گردن کٹ جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی گردن کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ آگے نہ بڑھیے، حضور میری گردن کٹ بھی جائے نا تو خیر ہے، میری گردن آپ کی گردن پر قربان بھی ہو جائے تو یہ طلحہ کے لیے اعزاز ہوگا، لیکن یا رسول اللہ آپ پیچھے رہیے۔ یہ اعزاز حضرت طلحہ کے مقدر میں آیا، کسی اور کے مقدر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے صحابہ کو مختلف شانیں دی ہیں، ہر کسی کے لیے ساری شانیں نہیں ہیں، مختلف کے لیے مختلف شانیں ہیں۔ یہی حال اہل بیت اطہار کے لیے بھی ہے۔ اب کوئی کہے کہ ساری شانیں ایک ذات کے لیے ہیں، نہیں،
اللہ نے صحابہ کو مختلف شانیں عطا کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، کس طرح حضرت سعد کو شانیں ملی، حضرت زید کو کیسی شان ملی، حضرت حرام بن ملحان کو کیسی شان ملی، حضرت زبیر بن عوام کو کیسی شان ملی، حضرت طلحہ کو کیسی شان ملی، یہ الگ الگ شانیں ہیں۔ اب جو حضرت حرام بن ملحان کو مل گئی قیامت تک کسی اور کو نہیں مل سکتی، جو سعد بن ابی وقاص کو مل گئی وہ قیامت تک نہیں مل سکتی۔ اب حضرت علی بہت حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، حضور کے پروردہ بھی ہیں، حسنین کریمین کے بابا بھی ہیں۔ ساری شانوں کے باوجود حضور نے علی سے کبھی نہیں فرمایا علی میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ یہ کس کو کہا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور یہ نہیں کہ علی کو کسی اور صحابی کو میرے نبی نے کبھی نہیں فرمایا، یہ اعزاز حضرت سعد بن ابی وقاص کو ملا اور قیامت تک سعد کے پاس ہی رہے گا، کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ جو کام حضرت زبیر بن عوام نے کیا وہ حضرت زبیر بن عوام کا ہی ہے، کسی اور کے نصیبوں میں نہیں۔ حضرت زید کا نام قرآن میں آ گیا، باقی کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، تو یہ اعزاز حضرت زید کے پاس رہے گا، قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا، وہ انہی کے حق میں، کسی اور کے نصیبوں میں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کو مختلف شانیں دی ہیں، اور وہ شانیں انہی کا نصیب ہے، انہی کا مقدر ہے، کسی اور کے نہیں مل سکتی۔ اب دیکھیے غزوہ خیبر ہے، کئی روز سے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے مسلمان حملے کر رہے ہیں، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی خیبر کے قلعے کو فتح کروا دے گا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ جملے آقا کریم نے ارشاد فرمائے۔ اب ساری رات تمام صحابہ یہ آرزو لے کر رہے کہ صبح نام میرا بولا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کلہم یرجو ان یعطا، کہ تمام کے تمام صحابہ یہ آس لگا کر رہے کہ صبح جھنڈا مجھے دیا جائے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں یہ امید لے کر آگے کہ علم مجھے ملے گا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، یہ اعلان میرے نصیبوں میں آئے گا، یہ میرے مقدر میں آئے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی سرکار نے صحابہ کی صفوف پر نظر رحمت فرمائی تو ان صفوف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گم پایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عین العلی، علی کہاں ہے؟ عرض کی حضور علی کی آنکھیں اشوب چشم کی مرض میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے خیمے میں تشریف فرما ہیں، یہاں نہیں آ سکے کیونکہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اور مسلسل پانی بہہ رہا ہے اور باہر وہ اس نکلنے نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی کو لے کر آؤ۔ اب حضرت علی کو بلایا گیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا کریم نے فرمایا علی کیا ہوا؟ حضور اشوب چشم کی بیماری لاحق ہو گئی، رات سے آنکھیں دکھتی ہیں، مسلسل پانی بہہ رہا ہے۔ اب اجازت سنیے،
سب سے پہلا کیا علی کو فخر مل رہا ہے؟ میرے آقا کریم نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک لیا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، ایک لمحے سے پہلے۔ دنیا میں کوئی طبیب مجھے بتاؤ، کوئی آئی اسپیشلسٹ بتاؤ، اس کی فیس 25,000 ہو، معائنہ فیس، لیکن وہ دعوے سے کہہ دے ایک خوراک سے تم بالکل شفا یاب ہو جاؤ گے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ایسا۔ اگر یہ طبیب ہے تو یہ مدینے کا تاجدار ہے۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اب پھر آقا کریم نے اپنا علم مبارک اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ کیوں؟ حضور ایک دن پہلے ارشاد فرما چکے تھے، ایک دن پہلے بشارت دے چکے تھے، حضور ایک دن پہلے غیب کی خبر دے چکے تھے، حضور ایک دن پہلے یہ اپنے علم سے بتا چکے تھے، جو اللہ نے ہمارے آقا کو غیب کا علم دیا تھا اس سے پہلے فرما دیا تھا کل جس کو ڈنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا، اور پھر ہو گیا۔ اب خیبر کے قلعے کا فتح ہونا یہ اعزاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقدر میں تھا، تو یہ علی کے پاس سے قیامت تک کسی اور کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کو مختلف شانیں عطا کی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری شانیں ایک کے پاس ہیں، نہیں، مختلف صحابہ کو مختلف شانیں ملی۔ اب ہمارے پاس کیا ہے معیار؟ اب ذرا ایک مرتبہ پھر میں اپنی ساری گفتگو کو رپیٹ کرنے لگا۔ اسلام کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے کا اعزاز جس شخصیت کو ملا وہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اسلام کی راہ میں جس شخصیت نے سب سے پہلا تیر چلایا وہ ہے حضرت سعد بن وقاص۔ قرآن کریم میں جس صحابی کا نام آیا وہ ہے حضرت زید۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیہ کریمہ نمبر 37، فلما قضا زید، جب زید نے فیصلہ کر لیا۔ اب کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، حضرت زید کا ڈائریکٹ آیا۔ حضرت ابو بکر کی صفات آئی ہیں، نام نہیں آیا، قرآن میں ابو بکر نہیں آیا، قرآن میں علی نہیں آیا، حضرت علی کا نام نہیں آیا۔ اللہ کا صفاتی نام علی آیا ہے، علا آیا ہے، لیکن حضرت علی کا نام نہیں آیا، حضرت عثمان کا نہیں آیا، حضرت زید کا نام آیا ہے قرآن میں۔ اب یہ اعزاز حضرت زید کے پاس ہے، کسی اور صحابی کے پاس نہیں۔ حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، پہلی رات تھی، میرے آقا کریم کے الفاظ سننا، امام بخاری نے جو نقل کی، فرمایا کاش کوئی مرد صالح ہوتا جو آج رات میرے حجرے کے باہر پہرا دیتا۔ اب الفاظ یاد رکھنا، کاش کوئی مرد صالح ہوتا جو میرے حجرے کے باہر آج رات پہرا دیتا۔ اب سارے صحابہ تھے نا جو ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ آدھی رات ہوئی، سرکار اپنی نشست گاہ میں تشریف فرما ہے، ایسے لگا جیسے کوئی مسلح شخص ہتھیار پہن کر باہر پھر رہا ہے۔ اب حضور نے آواز دی، کون؟ باہر سے آواز گئی، یا رسول اللہ، سعد بن ابی وقاص۔
پہرے دار رسول. اب یہ پہرے دار رسول کا اعزاز حضرت سعد کو ملا، قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. حضور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے، حضور باہر تشریف لے گئے ہوتے، واپس آتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی گئے ہوتے، جب واپس تشریف لاتے تو حضور جب نالین پاک اتارتے، جوتے مبارک اتارتے حضور، تو کون آگے بڑھتا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. اب نالین پاک کو اٹھاتے، کسی اور کو اجازت ہی نہیں تھی. عبداللہ بن مسعود حضور کے نالین اٹھاتے. اب ذرا اٹھانے کے بعد محدثین نے جو ان کا طرز عمل لکھا وہ دیکھیے. کیا کرتے؟ سب سے پہلے ان کو پکڑتے، جوڑتے، پھر سر پر رکھتے، پھر سینے سے چمٹا کر جہاں رکھنے ہوتے وہاں لے جاتے. یوں نہیں، نیچے یوں نہیں، یہ ایک ہاتھ میں پکڑا اور یوں لے کر جا رہے ہیں، ایسے نہیں جیسے بیگ پکڑا ہوتا ہے، نہیں، پہلے سر پر رکھتے، پھر سینے سے چمٹاتے، اور پھر جس طرح ہم کوئی مقدس ترین چیز سینے سے چمٹا کر لے کر جاتے ہیں وہ لے کر جاتے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو لقب ملا وہ کیا ہے؟ صاحب النعلین. صاحب النعلین، حضور کے نالین اٹھانے والا. یہ اعزاز کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے، یہ قیامت تک حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہی مقدر ہے، انہی کی خوش بختی ہے، وہی خوش قسمت ہے، ان کو یہ اعزاز ملا، کسی اور کو نہیں ملا. تو اس لیے اللہ نے مختلف صحابہ کو مختلف شانیں دی ہے. لہٰذا آپ یہ کہیں کہ ایک شخصیت میں ساری شانیں جمع ہو گئی اور اس وجہ سے وہ شخصیت افضل ترین گنی جائے گی، نہیں، یہ رشتہ کا بات نہیں ہے، حسب کی بات نہیں ہے، نسب کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس افضلیت کا ترتیب کا قانون کیا ہوگا؟ زبان مصطفیٰ. ہمارے پاس اور کوئی معیار نہیں. اگر ہم اپنی تعلیم کو معیار بنائیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو ملا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص کو ملا، کسی اور کے پاس نہیں ہے. حرام بن ملحان واحد صحابی ہیں جو اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہوئے. پہلا شہید حرام بن ملحان بیر معونہ میں شہید ہوئے. یہ انہوں نے کہا تھا نا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ان کے جملے ہیں حضرت حرام بن ملحان کے. اب یہ کسی اور کے پاس اعزاز نہیں ہے. جس کو سرکار نے فرمایا میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، وہ سعد بن ابی وقاص ہے، کسی اور کو نہیں کہا. اب ہم کیسے ترتیب دیں گے؟ ہر کسی کی اپنی اپنی فضیلت ہے. اب ہمارے پاس فضیلت کی ترتیب کے لیے معیار کیا ہوگا؟ زبان مصطفیٰ. حضور نے جس کو ایک کہہ دیا وہ ایک ہے، سرکار نے جس کو بعد والا فرما دیا وہ بعد والا ہے. ہم اپنے علم سے معیار مقرر نہیں کریں گے، زبان مصطفیٰ سے ہم معیار رکھیں گے کہ حضور نے جس کو مقدم کیا وہ مقدم ہے، حضور نے جس کو مؤخر کیا وہ مؤخر ہے. ہم اپنے علم سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. اس لیے یہ یاد رکھنا، اللہ نے تمام صحابہ کو الگ الگ شانیں دی ہیں، لیکن ہمارے پاس ترتیب کا معیار زبان مصطفیٰ ہوگی. اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے